دیکھیے، یہ جو ٹرم ہے فیمنزم، اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کو دیکھیں تو سب سے بہترین جو ہے وہ ہمارا دین جو ہے وہ فیمنزم کو ڈیفائن کرتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ دین اسلام ایک واحد دین ہے جس نے سب سے زیادہ خواتین کو حقوق دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں باہر سے کسی موومنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیے، ہمارے دین نے ہمیں حقوق دیے ہیں، لیکن وہ پورے کیے جاتے ہیں یا نہیں کیے جاتے وہ ایک الگ بات ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے نماز فرض ہے لیکن لوگ نہیں پڑھتے ہیں۔ مردوں کے اوپر مسجد میں جا کے جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے لیکن وہ نہیں پڑھتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ حقوق ادا کیے جاتے ہیں یا نہیں ادا کیے جاتے۔ لیکن ویسٹ کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں وہ ایک الگ بات ہے، ان کو اس قسم کی موومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمارا دین جو ہے وہ جتنے زیادہ عورتوں کے حقوق ہمارے دین نے رکھے ہیں دنیا کے کسی بھی ریلیجن نے نہیں رکھے ہیں۔ اس چیز کو آپ ایسے سمجھیے کہ جتنے زیادہ حقوق دین اسلام نے ہمیں دیے ہیں اتنے زیادہ دنیا کے کسی بھی ریلیجن نے نہیں دیے ہیں۔ تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ ٹرم کہاں سے آئی ہے۔ میں بس یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا دین ہی ہمیں اتنے حقوق دیتا ہے اور وہ حقوق ملنے چاہیے خواتین کو جن کا قرآن اور سنت میں اتنا کلیئرلی بتایا گیا ہے۔ اچھا دیکھیے، اس سوال کا جواب پچھلے سوال سے ہی میں سمجھتی ہوں منسلک ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہمارے دین میں اتنے زیادہ جو خواتین کو حقوق دیے گئے ہیں تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ دین کے علم کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ مردوں کو، عورتوں کو، سب لوگوں کو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ یہ سب کچھ دین کی دوری کی وجہ سے ہے۔ جتنا زیادہ لبرل اسلام ہے اور جتنے زیادہ رائٹس، وومن رائٹس جو ہیں وہ قرآن اور حدیث میں بتائے گئے ہیں، اتنے تو آپ کو دنیا میں کہیں بھی نہیں ملیں گے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دین کے علم کو عام کیا جائے اور قرآن کو صرف اس کی صرف تلاوت نہ کی جائے، اس کو سمجھ کر پڑھا جائے کہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے۔ دوسری ایک چیز یہ ہے کہ میں مانتی ہوں کہ پاکستان میں جو ہے وہ خواتین کو ان کے حقوق نہیں ملتے ہیں، لیکن ہم خواتین یہ تو ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم آنے والی نسلوں کو تیار کر دیں، ہم اپنے بیٹوں کو اس طرح سے تیار کریں، انہیں بتائیں کہ خواتین کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ زیادہ تر یہی کمپلین ہوتی ہے کہ ابیوز کیا جاتا ہے۔ تو ہم آگے آنے والی نسلوں کی اس طرح سے پرورش کر سکتی ہیں، ہم اس طرح سے ان کی تربیت کر سکتے ہیں کہ جو ہماری جنریشن جن چیزوں سے گزر رہی ہے، آگے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ان چیزوں سے محفوظ ہو سکے۔ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ عورت کی اپنی مرضی کے اوپر ہے۔ اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اسلام نے عورت کے اوپر ایسی کوئی ذمہ داری تو نہیں عائد کی۔ یہ بیسیکلی ذمہ داری تو مرد کی ہی ہے، کمانا، اپنے گھر کو چلانا، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھنا، یہ بیسیکلی تو مرد کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہاں، اگر عورت ٹیلنٹڈ ہے، پڑھی لکھی ہے، اگر وہ جاب کرنا چاہتی ہیں تو اسے بالکل کرنی چاہیے۔ اسلام اس کی ممانعت بھی نہیں کرتا، اسلام بالکل اجازت دیتا ہے۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ ہسبینڈ اور وائف میں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، فیملی کو سپورٹ کرنا چاہیے،
اگر بچے چھوٹے ہیں اور اگر ہسبینڈ کسی وجہ سے منع کر دیں تو ٹھیک ہے، ٹیمپریری رک جانا چاہیے. ویسے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہسبینڈس کو منع نہیں کرنا چاہیے. اگر وائف پڑھی لکھی ہے اور اگر وہ اپنی خوشی سے جاب کرنا چاہ رہی ہیں یا کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہ رہی ہیں تو ہسبینڈ کو نہیں روکنا چاہیے. لیکن اگر کسی وجہ سے ہسبینڈ یا فیملی نہیں اس چیز کے لیے تیار ہوتے، بچے چھوٹے ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، کوئی بھی وجہ ہے، تو پھر اس چیز کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بہرحال عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داری تو یہ مرد کی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اسلام نے بہت زیادہ حقوق دیے ہیں، تو مطلب اس چیز کا اندازہ آپ اس طریقے سے لگائیے کہ عورت اگر جاب کرتی ہے تو وہ کمائی اس کی ہے، اس کے اوپر فرض نہیں ہے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا. اس کی مثال میں ایسے دوں گی کہ آپ دیکھیے، اگر ہسبینڈ ہے تو ہسبینڈ اپنی بیوی، بچوں اور اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے. تو وہ اپنے بہن بھائیوں کو تو زکوٰۃ دے سکتا ہے، لیکن وہ اپنی بیوی، بچے اور ماں باپ، یہ وہ لوگ ہیں جو زیر کفالت ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، لیکن اگر عورت جاب کر رہی ہے اور وہ زکوٰۃ نکالنا چاہے تو وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اسلام عورت کے اوپر بالکل پابندی عائد نہیں کرتا ہے کہ وہ اگر صاحب نصاب بھی ہے تو وہ اس میں سے اپنے شوہر کو دے. یعنی شوہر اتنا غریب ہے کہ وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے اور عورت اس لیول پر ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے، تب بھی وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے گی، لیکن شوہر نہیں دے سکتا. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیوی، بچوں اور ماں باپ کو اپنے پیسے سے ان کے اوپر خرچ کرے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ اگر واقعی ہسبینڈ کی انکم کافی نہیں ہے تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ عورت کو سپورٹ کرنا چاہیے. اگر وہ پڑھی لکھی ہے، اگر وہ کسی فیلڈ سے ایسوسیٹڈ ہے، کسی پرٹیکولر فیلڈ سے، اور لگتا ہے کہ بھئی ہسبینڈ کی انکم کافی نہیں ہے، تو پھر تو میں سمجھتی ہوں کہ اخلاقاً جو ہے عورت کو سپورٹ کرنا چاہیے اپنی فیملی کو. باقی یہ ہے کہ یہ عورت کی مرضی کے اوپر ہے. اگر وہ جاب کرنا چاہتی ہیں، اگر وہ آگے جانا چاہتی ہیں تو وہ ضرور جائیں. اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. Observation and patience. Observation and patience are the keys to success. آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں، آپ کی آبزرویشن جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے. جیسا کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ آئی ایم اے فوڈ بلاگر، کوکنگ ایکسپرٹ، میں آرٹسٹ بھی ہوں. تو میں اپنی فیلڈ میں آبزرویشن زیادہ رکھتی ہوں. میں یہ دیکھتی ہوں لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، لوگوں کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے، ویدر کیسا ہے، فیسٹیول کیسا ہے، تو اس حساب سے میں اپنی ریسیپیز کو شیئر کرتی ہوں. تو آبزرویشن مجھے لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ پیشنس ہونا چاہیے. پیشنس مطلب آپ کو رائٹ ٹائم کا ویٹ کرنا ہے. آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں، آپ کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے، پیشنس کا ہونا بہت ضروری ہے. رائٹ ٹائم کا ویٹ کیجئے اور انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آبزرویشن اور پیشنس جو ہے یہ دو چیزیں ہیں جن کو میں نے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا، اپنا کے رکھا، اور یہی مجھے لگتا ہے میری کامیابی کا راز ہے. مائی پیرنٹس اینڈ مائی ہسبینڈ. مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹی سی تھی جب میں نے کھانا بنانا شروع کیا تھا، اور امی تو خیر تعریف کرتی ہی تھیں، لیکن ابو بہت زیادہ تعریف کرتے تھے، بہت اپریشیٹ کرتے تھے، اور ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ تم ایک بہت اچھی آرٹسٹ ہونے کے ساتھ ایک بہت اچھی شیف بھی ہو. تو ان کے لفظوں نے مجھے ہمیشہ بہت زیادہ موٹیویٹ کیا، اور ظاہر ہے ان کی دعائیں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں. پھر شادی کے بعد الحمدللہ میرے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا. جو بھی میں کرنا چاہتی ہوں کبھی انہوں نے مجھے منع نہیں کیا، اور ہمیشہ ان کی سپورٹ میرے ساتھ رہی. تو ڈیفینیٹلی اپنی سکسس کا کریڈٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد میں اپنے پیرنٹس کو، ان کی دعاؤں کو اور اپنے ہسبینڈ کو دوں گی.